السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو میں زندگی کا حفاظت کہ ہمارے اولاد کی زندگی کیسے حفاظت کے ساتھ ساری زندگی ہم محفوظ رہے، اس کے لیے ہمیں ایسے کون سے عمل کرنی چاہیے جس سے ہمارے اولاد ہر وقت جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کبھی یعنی انسان سوچتے ہیں میں ابھی یہ کام کروں گا، اس کے لیے وہ جمع پونجی جو بھی پیسے جمع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو درپیش آ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کام میں وہ اس کا کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اولاد کی زندگی کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں اور بڑا ہاتھ پیر مارتے ہیں، دن رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی 100 میں سے ایک ہوتے ہیں جن کی خوابوں کی تعبیریں پورے ہو جاتے ہیں، بقایا سب اگر ایک چیز ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا، اگر دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا نہیں ہوتا، اگر ایک کام بنتا ہے تو دو بگڑتا ہے۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ انسان کے سب سے پہلا جو اپنے بچوں کی زندگی محفوظ بنانی ہے، وہ سب سے کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرے والد صاحب نے میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے اس کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بدبخت آپ نے اپنے والد کو مارا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے والد ہے، میرے بھی اس کے اوپر کوئی حق ہے یا اس کا میرے اوپر کوئی حق ہے؟ میرے کو جیسا سمجھایا میں نے ویسے کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا سب سے پہلا اولاد کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین آپ خود سنائے کیا حق ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا اچھی ماں کا انتخاب کرنا، خوبصورت عورت ہو، ہاتھ پیر سے سالم ہو، اخلاق اچھے ہو، کردار اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، یہ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلا ماں کا انتخاب ہے، یہ صحیح کرنا ہے۔ اپنے اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، لنگڑی لڑکی کا انتخاب نہیں کرنا ہے، اور برے عادت والے لڑکی کا انتخاب نہیں کرنا ہے، برے خاندان والوں کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ پھر جب آپ کا نکاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے تو سب سے پہلا اولاد کے ہوتے ہوئے جب اولاد ہو جائے تو سب سے پہلا اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور کسی بزرگ کے منہ کی گوٹی اس سے کھجور یا کوئی چیز چبا کے اس کے منہ میں دے دینا، یہ سنت ہے۔ اور 7ویں دن جب وہ 7 دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرے، اس کے بال منڈوائے اور اس پہ زعفران ملے۔ اگر لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کرے، اگر لڑکا ہو تو 2 نر بکرے، اگر حسب توفیق نہ ہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 بکری ذبح کی تھی، مگر حکم یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری یہ ذبح کر دے۔ یہ جب ذبح کرو گے تو اس سے اللہ جل جلالہ آپ کے جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی ساری زندگی 99 بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ان کے کاروبار میں، ان کے کام میں، ان کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے اولاد کا عقیقہ نہیں کرتا، نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ بچہ ہر وقت بیمار رہے گا، آپ کا وہ بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہوگی، آپ کے وہ بچے کو ہر طریقے سے ایک بیماریوں نے، ایک بلاؤں نے، ایک وباؤں نے اس کو یوں گھیر کے رکھا ہوگا، اور اس گھیرنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جب آپ اس کا عقیقہ کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریاں، 99 بلائے، 99 وبائے سارے ختم ہو گئے۔ مجھے کوئی 100 بیماری ہے، 100 بلائے، 100 وبائے کوئی مجھے گنوا دے، میں اس کو مان جاؤں گا۔ 10 بیماری نہیں گنوا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیماریوں کا، 99 بلاؤں کا حفاظت سے آپ کو وعدہ فرمایا، اور پکی ٹکی بات ہے جب آپ اس کو کر لو گے تو آپ کے بچے کا انشاءاللہ جب تک وہ خود صاحب نصاب نہیں ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا، ان کی صحت بھی اچھی رہے گی، ان کی
معاملات بھی اچھے رہیں گے، ان کی پڑھائی بھی اچھی رہے گی، یہ ہر قسم کی ناگہانی آفات سے بھی بچے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح حق ادا کرنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ کو میں تنبیہ کے لیے ایک بات ضرور بتاؤ، اگر یہ بچہ بچپن میں اس کا انتقال ہو جائے تو حدیث میں آتے ہے کہ یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے شفاعت نہیں کرے گا، انکار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں اس کا میرے اوپر کوئی حق ہے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ بتایا تو پھر وہ بچے نے کیا کہا، حضرت اس نے میرے لیے ماں کا، یہ مسلمان ہے، اس نے میرے لیے عیسائی ماں کا انتخاب کیا۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ میں پیدائش کے بعد اس کو کلمہ سکھانا، جب بندہ بات کرتے تو کلمہ سکھانا، اذان اقامت سب کو چھوڑ کر اچھا 7ویں دن نام رکھنا، اس نے میرے لیے گوبر کی گھونگھٹ نام رکھی، گوبر کا گھونگھٹ جو ہوتے ہیں وہ گھونگھٹ نام رکھی میرے۔ اچھا پھر مجھے کچھ نہیں، نہ کلمہ سکھایا، نہ نماز سکھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، مجھے یہ سکھایا کہ بھائی جب بھی یہ گدھے ہیں، جب آپ ان کو لے کے جاؤ گے چروانے کے لیے تو اگر یہ آپس میں لڑے تو آپ یہ ڈنڈا لے کے ان کے بیچ میں مارنا تو یہ دونوں الگ ہو جائے۔ میں جب گھر آیا تو میرے ماں اور باپ دونوں لڑ لیتے، تو میرے باپ نے جو عمل مجھے بتایا تھا میں نے وہ ڈنڈا اٹھا کے دونوں کے بیچ میں مارا تو ابا کو لگ گیا۔ جب ابا کو لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے جیسے ایک بیل نے دوسرے بیل کو مارا، یعنی باپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا تو بیٹے نے باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا تم دونوں کا مثال بیل کی طرح ہے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، آج وہ بیٹے نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، میں اس کو کیا کہوں؟ فرمایا دونوں جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی ہے اصل بات کہ بھائی اپنے اولاد کی اچھی تربیت، اپنے اولاد کا عقیقہ یہ کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔